اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ قوم کے اندر نافرمانی اور گمراہی عام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کرنے کی بجائے انہیں خوف دلانے کے لیے طور پہاڑ کو اٹھا کر شہر کے اوپر فضا میں کھڑا کر دیا گیا، اور اعلان اس وقت کے نبی کے ذریعے سے کروایا گیا کہ اگر تو قوم توبہ کر لیتی ہے اور آئندہ کے لیے اطاعت و فرما برداری کا وعدہ کر لیتی ہے تو یہ پہاڑ واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے گا، ورنہ یہ یہاں سے گرا دیا جائے گا اور سب کو اس کے نیچے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو سب نے اس وقت پھر وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم اطاعت کریں گے، ہم فرما برداری کریں گے، تو اسے واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ بعد میں گمراہ ہو گئے، پھر دوبارہ وہ نافرمانیوں پر اتر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو پھر جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور ہمیشہ کے لیے بس پھر ان کے لیے جب ہلاکت آ گئی تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے تم بھی ہلاک ہو جاتے اور آخرت کا خسارہ بھی تمہارا مقدر بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا کہ دنیا میں کچھ خوف دلا کر تم سے وعدہ لیا کہ اطاعت و فرما برداری کرو، نافرمانی سے بچو۔ دوسرا موقع اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کا دن مقرر کیا گیا عبادت کے لیے۔ تو ایک شہر جو کہ کسی دریا کے کنارے پر تھا اور وہاں پر یہ مچھلی کا شکار کرتے اور پھر اسی کے ذریعے سے اپنا روزگار اور کاروبار چلاتے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جمعے والے دن بھی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام نمٹا لیے جائیں، بعض اوقات اس میں جمعہ رہ بھی جاتا ہے کسی کا، لیکن بھاگ دوڑ کر کے پڑھ بھی لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ہفتے کا دن جو مقرر تھا عبادت کے لیے خاص طور پر، تو اس دن بھی وہ اپنے اسی مصروفیت میں رہتے بجائے عبادت کرنے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دن بالکل منع کر دیا گیا کہ آپ نے یہ ہفتے والے دن شکار مچھلی کا نہیں کرنا، حرام کر دیا گیا۔ اب جب یہ اعلان ہوا کہ ہفتے والے دن جو بھی مچھلی کا شکار کرے گا، مچھلی پکڑے گا، وہ حرام ہے، تو پھر اب ان کے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ اب خریدنے والے بھی دیکھتے کہ ہفتے والے دن کی پکڑی ہوئی ہے، تو وہ زیادہ لوگ خریدتے بھی نہیں تھے اس کو۔ اگر پکڑنے والے پکڑ بھی لیتے نافرمانی کر کے تو ان کو یہ پھر خدشہ ہوتا کہ لوگ خریدیں گے نہیں، تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا پکڑنے کا۔ تو انہوں نے پھر ایک چال یہ چلی کہ پانی نکال دیتے ہفتے والے دن، وہ تالاب انہوں نے بنائے پانی کے ساتھ ساتھ، تو اس طرف کو پانی کھول دیتے، مچھلیاں اس طرف آ جاتی تو پانی بند کر دیتے واپس جانے کا، تو اس طرح وہ مچھلیاں جمع کر لیتے کافی ساری، اگلے دن آ کے وہ ان کو جلدی جلدی اٹھا لیتے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا، جو وہ ہفتے والے دن پکڑنے کی بجائے ان کو قید کر لیتے وہ تالابوں میں، تاکہ کل پکڑنا آسان ہوگا۔ تو یہ انہوں نے ایک طریقہ نکالا، جس طرح ہمارے لوگ طریقے نکالتے ہیں نا، کوئی جو اللہ کا حکم ہے اس کو طریقہ نکالو۔ بات تو وہی ہے، بھی کان پکڑنا چاہے دائیں طرف سے پکڑ لو چاہے بائیں طرف سے گھما کے پکڑ لو، تو منع جو کام تھا اس سے نہیں باز آئے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا کہ ان کی پھر شکلیں بدل دی گئیں۔ دنیا میں جو ان کو ذلیل کیا گیا کہ ان کو بندر کی شکلیں بنا دیں، آخرت کا عذاب تو اس سے آگے ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ ان مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ،
اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے اقرار لیا اطاعت اور فرما برداری کا، ورفعنا فوقکم الطور، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کتاب تمہیں ہم نے دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، واذکروا ما فیہ، دوسری بات کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو، کہ صرف یہ نہیں کہ بس کتاب کرتے پھرتے رہو، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی کوئی فکر نہ کرو۔ دونوں چیزوں کو الگ الگ سے، کہ ایک تو جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے پکڑو، دوسرا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی پھر یاد رکھو ہر موقع پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بنو، تقوی والے بنو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم پھر گئے اپنے اس وعدے سے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، تباہ ہو جانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم ان لوگوں کو بھی اچھی طرح جان چکے ہو، پہچان چکے ہو کہ جنہوں نے ہفتے والے دن زیادتی کی، کہ جس کام سے ان کو روکا گیا تھا انہوں نے وہی کام کے دوسرے طریقے نکال کر وہ کام کر لیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب یہ ان کے نسل در نسل واقعات مشہور تھے قوم میں کہ اس طرح کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، تاریخ میں محفوظ تھے۔ تو اب بھی اگر کوئی عبرت نہ پکڑے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے کے ہیلے بہانے تلاش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اسی گمراہی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو، جو شکلیں بدل کر بندر بنا دیا گئے تھے، اس واقعہ کو ہم نے اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت بنایا، تاکہ وہ عبرت پکڑے اور آئندہ کے لیے ایسا نہ کریں، اور جو ان کے بعد لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے اس واقعہ کو تاریخ میں محفوظ کر دیا، ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر اس سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور آخرت کے وعدوں پر یقین رکھو۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ واقعہ عبرت بھی ہے اور آنے والے متقین کے لیے یہ نصیحت بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔